أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورۃ مائدہ آیت نمبر 44. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، یہ تورات کہ اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. اس کا کام کیا تھا اس کتاب کا؟ یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار. کام یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اور تمام ربانیین اللہ کے ماننے والوں کو اور تمام احبار علماء کو حکم دیا گیا کہ اس تورات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. دوسرا حکم کیا ملا؟ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. دوسرا حکم یہ ملا انہیں کہ اس کتاب کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. اس کتاب کے اندر ترمیم، تبدیل، تغیر، تبدل اب نہیں ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دی. اور آگے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو. کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. میری آیات کو پیسے دے کر نہ بدلو. میری آیات، میرے احکامات کو دنیاوی مفاد کی خاطر نہ بدلو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو میری کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اولئک هم الکافرون، وہ میرا انکاری ہے، وہ اللہ کا منکر ہے. اس آیت میں چند مسائل معلوم ہو رہے ہیں. نمبر 1، انا انزلنا التوراۃ، کہ تورات کو نازل کیا، کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، یہ منزل من اللہ ہے. آج قرآن کریم واجب التعلیم، واجب العمل ہے، واجب التعظیم ہے. تورات، انجیل اور زبور واجب التعظیم تو ہیں، واجب العمل نہیں ہیں. وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. تورات کا معنی قانون کے ہے، کہ اس تورات کے اندر بھی قوانین تھے، کہ شریعت کے احکامات تھے. انجیل کا معنی بشارت کے ہے، خوشخبری کے ہے. انجیل کے اندر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں تھیں. زبور کا معنی صحیفے کے ہیں، یہ اللہ کا منزل نازل کردہ صحیفہ ہے. قرآن کا معنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا.
قرآن کو بھی قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس روئے زمین میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہی قرآن کریم ہے۔ اور آج جو تورات ہے، خود یہودی بھی اس تورات کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے وہ تورات ختم ہی کر دی اور اس تورات کا نام ہی بدل دیا۔ تورات، زبور، انجیل، ان کے مجموعے کو انہوں نے اب اپنے نام سے تعبیر کیا، تالمود کے نام سے۔ آج جو یہود جو تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو یا دینی تعلیم دیتے ہیں، وہ تورات زبور کی نہیں دیتے ہیں، وہ تالمود کی دیتے ہیں۔ وہ تالمود ان کی اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا فیہا ہدی و نور، اس تورات کے اندر ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اس کتاب تورات کے اندر روشنی تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ آج وہ ساری کی ساری روشنی، ہدایت اللہ نے قرآن کریم میں رکھ دی ہے۔ اور آگے فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، اس تورات کے مطابق اللہ نے حکم دیا تھا تمام انبیاء کو کہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یہودیوں کے لیے۔ اور انبیاء کے جو ورثاء تھے، ربانیون اور احبار، علماء اور اللہ والے، ان کو بھی حکم تھا کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ آج ہمیں حکم ہے کہ ہم نے فیصلے بھی قرآن کریم کے مجھ سے کرنے ہیں۔ آج گو ہم مجموعی طور پر ملکی سطح پر وہ قوانین نافذ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی طرف جاتے ہیں، تاہم انفرادی طور پر معاشرے میں مسلمان الحمدللہ ان میں آج بھی غیرت ایمانی موجود ہے کہ وہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دارالافتاؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب سے زیادہ لکھے جانے والے فتاوے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ وہ فتاوی جات ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ جب اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں کسی اہل علم کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں، ان کو مرتب کیا جاتا ہے۔ آج انفرادی طور پر الحمدللہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اور آگے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ربانیون اور احبار پر ڈال دی کہ تورات کی حفاظت خود تم لوگوں نے کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے کہ اس کے فیصلے مانو، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ یہ اللہ نے ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، تب آج قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے، ورنہ یہودیوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی اور تورات پر عمل نہیں کیا۔ آج مسلمان قرآن میں تبدیلی تو نہیں کر سکتا لیکن عمل بھی نہیں کر پا رہا۔ یہی وجہ ہے، کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ پاکستان بنایا تو ہے، دیکھ لینا ہندوستان میں مسلمان مظلوم ہوں گے، پاکستان میں اسلام مظلوم ہوگا۔ کہاں ہے نفاذ؟ جس نعرے پہ اس ملک کو بنایا تھا، جس نعرے پر بڑوں نے قربانیاں دی تھیں، آج اگر انہیں پتہ چل گیا کہ جس کی خاطر ہم نے یہ قربانیاں دی تھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری تعلیم کے سلسلے کو دیکھ لیں کہ یہود کی تعلیم نہیں، یہود کی تقلید سکھائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی مغربی، جتنے بھی وہ تہوار ہیں، ہماری تعلیم کا حصہ ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آج تو وہ ڈانس کی بھی ایک کلاس ہے کہ بچوں کو ڈانس سکھایا جائے۔ بھائی قرآن کریم کی کلاس نہیں ہے، 1 سے لے کر آپ ماسٹر تک کے دیکھ لیں، ڈگریاں تک دیکھ لیں، آپ ان کی جتنی بھی وہ کلاسز ہیں،
یونیورسٹیوں تک کی تعلیم دیکھ لیں، کہیں قرآن کریم مکمل ناظرہ کی تعلیم نہیں ملے گی، آپ ترجمہ ملے گا، اس میں بھی ابھی آ رہا ہے کہ وہ اس صورت کو نکالو، اس کی جگہ پر یہ ڈالو، اس کی جگہ پر یہ ڈالو۔ تو وہ کیا ہے؟ اسلام مظلوم ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک بنا، جس کی وجہ سے قربانیاں دی گئیں، جس کی وجہ سے یہ حاصل کیا گیا، آج وہ مقصد پر پورے نہیں اتر پا رہے۔ اور قرآن کریم کی الحمدللہ ذمہ داری میرے رب نے خود لے رکھی ہے۔ آج اگر کوئی قرآن کریم میں تبدیلی کرے تو وہ 10 12 سال 14 سال کا بچہ جو حافظ قرآن ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ خود بتا دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، بس خوف خدا دل میں ہو، دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مادی اسباب کی طرف دیکھو مت، مادی طاقتوروں کی طرف گھبراؤ مت کہ یہ کچھ ہمارا نقصان کر دیں گے۔ ان کی طاقت کو، ان کی فوج کو، ان کے اتحاد کو، ان کے مل بیٹھنے کو، ان کی کانفرنسوں کو دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارے دل میں خود خوف خدا ہو۔ جب خوف خدا ہی نہیں ہوگا تو ڈریں گے پھر تو؟ جب مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہوا، مسلمان یہ ڈر کے مارے زندگی گزار رہا ہے، خود اپنے ملک پر بھی اپنی چاہت کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، خود اپنے ملک میں اپنے قوانین اور آئین کے مطابق بھی مجرم کو سزا نہیں دے سکتا، خود اپنے ملک میں آئین کی خلاف ورزی کرنے والا، آئین کو توڑنے والا، ان کو بھی یہاں کا ایک ملک ایسا ہے کہ ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا بندہ ہے، رات رات آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے قربانیاں دی تھی۔ کیا ترقی اسی میں چھپی ہوئی ہے؟ کیا اسلام کے صرف یہی سمجھوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ غیر مسلم حج کرنے آئے ہوں؟ ہاں ہم نے دیکھے ہیں، مسلمان ہیں، ابھی عورت مارچ میں دیکھیں کتنا بڑھ چڑھ کے، مسلمان ہیں اپریل فول دیکھیں کتنا بڑھ چڑھ کر منائیں گے، مسلمان ہیں ویلنٹائن ڈے کو دیکھیں کتنا، ہولی دیکھیں، دیوالی دیکھیں، کتنے ڈیز ہیں جو مسلمان منا رہے ہیں۔ کبھی غیر مسلم کو دیکھا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں مسلمان، چلو آج ہم بھی روزہ رکھ لیں، مسلمان افطاری کرتے ہیں ہم بھی افطاری کر لیں، مسلمان حج اور عمرہ کرتے ہیں چلو ہم بھی دیکھا دیکھی کر لیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ صرف یہی مسلمان ہے، اس کی ترقی، اس کی وہ ہے، اس کا سمجھوتا بین المسالک ہم آنگئی وہ اس میں ہے کہ یہ فرائض کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی نکالی میں لگ جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے، چند مفاد کی خاطر اسلام کے احکامات کو بدل دینا، چند مفاد کی خاطر اسلامی شعائر کو مٹا دینا یا ان کے حق میں نہ بولنا، یہ یہود کی نکالی ہے، یہ یہود کی نکالی ہے۔ اور یاد رہے یہ حکم سب کو ہے، علماء کو بھی ہے، عوام کو بھی ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم ہے اور میرے سامنے میری نوکری ہے تو قرآن کو ترجیح دے، نہ کہ نوکری کو۔ بہت سے ایسی نوکریاں ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ شرط ہے کہ اس میں داڑھی نہیں رکھیں گے آپ۔ باشرہ آدمی بھی داڑھی منڈا دیتا ہے، کافی ہے ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں باشرہ آدمی بھی داڑھی منڈا دیتا ہے۔ یہ میں اس میں اپنی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک بندہ تھا، وہ ہماری جب وہ تھا کوچنگ سینٹر تھا اس میں پڑھاتا، باشرہ تھا۔ جب دوسرے دن آیا تو داڑھی نہیں تھی۔ وہی کیا ہوا، وہ لڑکی نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک ہاں نہیں کروں گی جب تک تو شیو نہیں کرے گا۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اپنے ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ساتھی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ کہاں چلی گئی یہ غیرت؟ کہاں چلی گئی؟ کس چیز کے پیچھے؟ نوکری کے پیچھے بھی پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، باس کے پیچھے بھی حلال حرام سب کچھ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نوکری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں حرام سے بچنے کے لیے نوکری کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہم نے نہیں کرنا، رکھنا ہے تو رکھیں نہیں تو ہم جا رہے ہیں۔
اللہ نے کبھی ان کو بھوکا نہیں مارا۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ اگر باس کو نہ کریں گے، غلط کام باس کا اگر نہیں کریں گے تو نکال دے گا ہمیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، قرآن کہہ رہا ہے وہ کافر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا سود کی حرمت کا اللہ نے نہیں کہا؟ کیا رشوت کی حرمت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ کیا جھوٹ حرام ہے قرآن میں اور حدیث میں نہیں آیا؟ کیا نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے یہ نہیں آیا؟ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن میں نہیں ہے؟ بہنوں کی میراث قرآن میں نہیں ہے؟ فیصلے نہیں کر رہے تو اولئک هم الکافرون۔ اے نمازی، اے زکاتی، اے حاجی، قرآن تیرے متعلق کہہ رہا ہے کہ اگر شریعت کا ایک حکم بھی نہیں مانے گا تو اولئک هم الکافرون۔ پھر سمجھ لو پھر آخرت میں بس یہی ہے، مرنے کی دیر ہے، آگے کیا ہونا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔